اس دنیا میں ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے۔ کوئی جنگل بیابان کا رخ کرتا ہے، کوئی نیند کی گولیوں کا سہارا لیتا ہے، کوئی موسیقی میں سکون تلاش کرتا ہے تو کوئی قدرتی مناظر میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ کریم بخش بھی سکون کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ وہ گھر میں بیوی بچوں کے شور سے جب بہت زیادہ عاجز آ جاتا تو ندی کے پل پر جا کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں لہروں کو تکتا رہتا۔ ایک دن انہوں نے پیش امام تبارک علی سے اپنی تکلیف بیان کی اور مشورہ مانگا۔ تبارک علی نے کہا، میاں سنا ہے کہ پڑوس کے گاؤں میں ایک تجربہ کار حکیم ہے جو حکیم پرسکون کے نام سے مشہور ہے، ان سے مشورہ کر لو۔ اگلے ہی دن کریم بخش اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حکیم صاحب کے مطلب پہنچ گئے۔ حکیم صاحب گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے سکون سے خراٹے لے رہے تھے۔ کریم بخش کے کھانسنے کی آواز سے چونک کر آنکھیں کھولی اور اسی انداز میں لیٹے لیٹے اس کی نبض دیکھ کر بولے کہ سکون چاہتے ہو؟ کریم بخش نے کہا، جی سرکار۔ حکیم صاحب بولے، کتنا؟ جی بہت سا، یعنی مکمل۔ تو حکیم صاحب بولے، تو پھر جاؤ 4 لوگوں کو لے آؤ۔ کریم بخش نے کہا، وہ کیوں جناب؟ حکیم صاحب بولے کہ بھائی مکمل سکون تو نہر کے پل پار والے قبرستان میں ہی مل سکتا ہے۔ نہیں جناب، اتنا نہیں، بس گھر میں بیوی بچوں کے شور سے بہت پریشان ہوں، 1 منٹ سکون سے نہیں گزرتا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ گھر میں مرغا ہے۔ کریم بخش نے اس بے تکے سوال کو سن کر کہا، نہیں جناب۔ مگر کیوں؟ حکیم صاحب بولے، آج ہی لے آؤ۔ کریم بخش نے واپسی پر منڈی سے ایک مرغا خرید لیا۔ بچے تو مرغا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے اور زیادہ شور کرنے لگے۔ 2 دن میں مرغے نے وقت بے وقت اذان دے کر کریم بخش کو عاجز کر دیا اور وہ پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچا اور ساری کہانی بیان کی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ جاؤ آج ہی ایک کتے کا بندوبست کرو، اور سکون سے چادر لے کر لیٹ گئے۔ کریم بخش نے سلمان پہلوان سے ایک کتا خریدا اور گھر چل دیا۔ بچے کتا دیکھ کر اور خوش ہوئے۔ اب کتا اور مرغا دونوں مل کر شور مچاتے، گھر میں طوفان برپا رہتا۔ کریم بخش کا رہا سہا سکون بھی ختم ہو گیا۔ وہ بیچارہ پھر حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا اور اپنی کہانی بیان کی۔ حکیم صاحب بولے کہ گھر میں گھوڑا ہے۔ کریم بخش کو تو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، حکیم صاحب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حکیم صاحب بولے کہ آج یہ گھوڑے کا بندوبست کرو۔ کریم بخش نے بھولو دھوبی سے 1 عدد گھوڑا خریدا۔ اب رات کو مرغے، کتے اور گھوڑے نے جو شور مچانا شروع کیا تو سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے اور کہا، کریم بخش تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہمارا بھی سکون ختم کر دیا، فوراً ان جانوروں کو یہاں سے نکالو۔ کریم بخش پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچا اور ساری کہانی بیان کی۔ حکیم صاحب نے حکم دیا کہ گھوڑا واپس کراؤ۔ کریم بخش نے گھوڑا آدھی قیمت پر بھولو کو واپس کر دیا۔ گھوڑے کے جانے سے اگلے دن اس کو کافی اچھی نیند آئی اور کچھ سکون میسر آیا۔ اگلے دن اس نے حکیم صاحب کو یہ خوشخبری سنائی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ کتے سے پیچھا چھڑوا لو۔ نہیں حکیم صاحب، بچے کتے سے مانوس ہو گئے ہیں، مجھے بھی کھیت پر اس کی موجودگی سے آرام رہتا ہے۔ حکیم صاحب بولے، جو کہہ دیا کہ کتے سے پیچھا چھڑوا لو۔ کتے کے جانے کے بعد کریم بخش کو سناٹا سا محسوس ہونے لگا اور سکون کچھ زیادہ ہو گیا تھا۔ اس نے صورتحال حکیم صاحب کو جا کر سنائی۔ حکیم صاحب نے مشورہ دیا کہ مرغے کو حلال کر دو۔ اب تو کریم بخش سے برداشت نہیں ہوا اور وہ چیخا، حکیم صاحب یہ نہیں ہو سکتا، مرغے سے گھر میں سب محبت کرتے ہیں، جس دن وہ اذان نہیں دیتا وہ دن ہی نہیں نکلتا۔ حکیم صاحب نے کہا، ابھی تمہارا علاج مکمل نہیں ہوا، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرو، مرغے کا جانا ضروری ہے۔ بیچارہ کریم بخش مرتا کیا نہ کرتا، اس نے مرغے سے بھی پیچھا چھڑوا لیا۔ اب اس کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ گھر کی خاموشی سے اس کو وحشت ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ علاج تو مکمل ہو گیا ہے، آخری بار حکیم صاحب سے ملاقات کر لیں۔ اس بار حکیم صاحب بہت تر و تازہ سفید شیروانی اور مخمل کی سیاہ ٹوپی سر پر سجائے ہوئے چاندنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کریم بخش نے گھر کے پرسکون حالات سے آگاہ کیا تو حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا، اب تم آخری کام اور کر لو، وہ یہ ہے کہ بیوی کو بچوں کے ساتھ میکے بھیج دو، ان سے بھی پیچھا چھڑوا لو۔ یہ سن کر تو کریم بخش غصے کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے چیخ کر کہا، حکیم صاحب اب تک آپ کے لحاظ میں نے کچھ نہیں بولا، اب آپ کے بے تکے مشوروں نے تو حد ہی کر دی۔
میں ہرگز اپنے بیوی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سارا سکون اور خوشیاں انہی کے دم سے ہیں۔ اگر ایک دن کے لیے بیوی بچے چلے جاتے ہیں تو مجھے گھر کی خاموشی کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ اب میرے گھر میں مکمل سکون ہے۔ اب میں آپ کے کسی مشورے پر عمل نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کریم بخش کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، کریم بخش، میری یہ تمام باتیں تمہارے علاج کا حصہ تھیں۔ تمہیں اس حقیقت کا احساس ہی نہیں تھا کہ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے اندر سکون تلاش کرتا ہے وہی زندگی میں کامیاب اور مطمئن رہتا ہے۔ جاؤ اب اپنے بچوں کے ساتھ سکون اور آرام سے زندگی بسر۔